हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिल्म के शुरू होते ही समुंदर की गहराई दिखाई गई है, जहां पर ज़मीन की गैसेस खारिज हो रही थीं। इसके बाद अगले सीन में हमें एक नौजवान कपल दिखाया गया है, जिसमें लड़की का नाम एमिली और लड़के का नाम रैंडल होता है। ये दोनों अपनी छुट्टियां मनाने इसके वालिदैन के बीच कॉटेज में आए होते हैं। इस घर के आसपास और भी बहुत सारे घर होते हैं, लेकिन वो सब के सब खाली होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि वो सब के सब वेकेशन हाउसेस थे। जिस तरह एमिली और रैंडल इस घर में आए थे, इसी तरह बाकी घरों में भी दूसरे लोग आएंगे। जब इतने सारे लोग एक जगह पर आ जाएंगे तो वो जगह एक टाउन की तरह ही लगेगी, लेकिन अभी सिर्फ ये दोनों ही मौजूद होते हैं। और फिर एमिली वॉशरूम में जाती है और वो नोटिस करती है कि वहाँ का पानी आम पानी की तरह नहीं है, वो थोड़ा अजीब सा पानी है। इसके अलावा इसे ये बात भी काफ़ी हैरानकुन लगती है कि वहाँ का एक कैबिन दवाइयों से भरा हुआ था। ये बात काफ़ी अजीब थी कि वो घर काफ़ी अरसे से खाली था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर वो किचन में जाती है और यहाँ पर भी काफ़ी कुछ देर देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि किचन हालात ऐसे लग रहा था कि वहाँ काफ़ी अरसे से कोई रह रहा था। जब एमिली किचन को चेक कर रही होती है तो अचानक से एक औरत इसके घर में घुस जाती है, जिससे एमिली डर जाती है और वो छुप जाती है, और ये छुप कर इस औरत को देख रही है। अब एमिली रैंडल को बुलाने के लिए ऊपर जाती है, लेकिन वो औरत इसके कदमों की आवाज़ सुनकर वहाँ से चली जाती, इसलिए रैंडल वहाँ आ जाता। तब तक वो औरत यहाँ से चली गई थी। और फिर वो दोनों सारे घर को ठीक से चेक करते हैं। अब वो देखते हैं कि वो औरत वहाँ छुपी हुई है या नहीं, जिससे रैंडल इनसे पूछता कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, जिससे वो औरत वो ऐसा महसूस कराती कि ये इसका ही घर है। इतनी देर में इसका खामद भी यहाँ आ गया था। यहाँ पर ये बात खुल चुकी थी कि ये दोनों रैंडल के वालिद के दोस्त थे, और वो दोनों रैंडल को बताते थे कि इसके वालिद की इजाज़त से ही यहाँ पर रह रहे हैं। और ये बात सुनकर एमिली थोड़ी परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि इनकी वेकेशन तबाह हो गई हैं। वहाँ दोनों वो किराए पर कोई दूसरा घर ले लेते हैं, और इस दौरान रैंडल इनको मना करता है और वो शख्स इन दोनों नौजवान कपल को इन्हीं के घर दावत देता है। रैंडल को इस बात से कोई इशू नहीं होता, लेकिन एमिली कुछ दिखाई नहीं देती। वो बाहर जाकर बैठ जाती है, और अब इसको एक सलक नज़र आता है जो काफ़ी लेज़ी लग रहा था, और ऐसे ज़ाहिर हो रहा था कि जैसे इसको कोई बीमारी है। रात को वो सब मिलकर डिनर करते हैं, और डिनर में वो गपशप भी लगाते हैं। और एमिली यहाँ बताती है कि वो एस्ट्रोबायोलॉजी पढ़ने में दिलचस्पी रखती है, और वो इनको ये भी बताती है कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल हालात में घिरी हुई है, और हमारा एलिमेंट राइट से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। यानी इस दुनिया में कोई भी चीज़ अपनी जगह से हट जाएगी तो हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। इस ज़मीन पर सिर्फ आलूदगी और गैसें ही बाकी रहेंगी। इन लोगों को एमिली की कुछ बातें तो समझ नहीं आती। वो सब इनकी बातों को एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि वो इनको पसंद आ रही थी। बातों बातों में इनकी सारी ड्रिंक भी ख़त्म हो जाती है। रैंडल इनको एक फ़िश ऑफ़र करता है, लेकिन तब तक वो सब डिनर कर चुके होते हैं। फिर वो शख्स किचन में ये चीज़ महसूस करता है कि पानी का टेक्सचर और रंग बदल गया है, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। फिर वो सब गैलरी में खड़े हो जाते हैं और काफ़ी अजीब चीज़ को नोटिस करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे माइक्रोज हवा में उड़ रहे होते हैं। असल में माइक्रोज पानी में मौजूद होते हैं, और हवा में इनको देखना एक हैरानकुन बात थी। वो औरत इन माइक्रोज को बहुत करीब से देखने की ज़िद करती है, पर वो शख्स इसको जाने नहीं देता, लेकिन वो ज़िद करके चली जाती है। और वो देखती है कि माइक्रोस हर जगह जम चुके हैं, और वो इनको छूती है, और जैसे ही वो इनको टच करती है वो खांसना शुरू कर देती है। ऐसा इसके साथ माइक्रोस की वजह से नहीं हो रहा होता, क्योंकि वहाँ पर बहुत फोग होती है और इसमें सांस लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और वो बेहोश हो जाती है। और काफ़ी देर गुजरने के बाद वहाँ वापस घर नहीं आती। तक मिच इसको तलाश करने जाता है, और दूसरी तरफ रैंडल नशे में गुम होकर लेट जाता है। और एमिली घर के अंदर दाखिल होती है, और वो देखती है कि फ़ोग घर के अंदर आ रही है, जिसकी वजह से वो दरवाजे को बंद करती है, और एमिली भी फ़ोग की लपेट में आकर बेहोश हो जाती है। फिर आदमी रात को एमिली की आंख खुल जाती है, और वो देखती है कि जेम को खांसी हो रही है।
ایملی یہ دیکھنے جیم کے روم میں جاتی ہے اور مچ دروازہ بند کر دیتا ہے۔ پھر ایملی رینڈل کو اٹھاتی ہے اور دونوں روم میں جا کر سو جاتے ہیں۔ جب یہ دونوں صبح اٹھتے ہیں تب ان کو کچھ طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ دونوں بیچ پر جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ جانے کے لیے ایملی نیچے آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ جیم چپ چاپ کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے۔ جب ایملی بلاتی ہے تو جیم اس کا جواب نہیں دیتی۔ قریب آ کر دیکھنے پہ پتہ چلتا ہے کہ جیم نے ساری دوائیاں کھا چکی ہوتی ہیں اور وہ اس کے قریب آ کر دیکھتی ہے اور تب اس کی ساری سکن اتر رہی ہوتی ہے اور وہ دونوں مچ کو تلاش کرنے باہر جاتے ہیں اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ تھک جاتے ہیں اور بیچ پر ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ وہاں پر اچانک رینڈل کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ بھاگ کر اپنے روم میں جاتا ہے اور جلد بازی میں اپنا موبائل اور پرس چابیاں وہاں بیچ پر ہی بھول جاتا ہے۔ رینڈل کے جاتے ہی مچ بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اسے اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ جیمز کا کیا حال ہو گیا ہے۔ دوسری طرف رینڈل پانی میں اپنا ہاتھ ڈال کر دیکھتا ہے کہ پانی کا رنگ اور بو اور ٹیکسچر بدل چکا ہے۔ کہیں وہ اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتا اور دوبارہ سے ایملی کے پاس جانے لگتا ہے۔ اچانک اس کو اوپر سے آواز آتی ہے کہ رینڈل سوچتا ہے کہ اوپر شاید مچ ہے اور وہ اوپر جا کر دیکھتا ہے لیکن مچ تو ایملی کے پاس بیٹھا تھا اور ایملی کو بتاتا ہے کہ اس جگہ میں کچھ تو حیران کن ہے۔ اس کے بعد وہ سوئمنگ کے لیے چلا جاتا ہے، سمندر میں آ جاتی ہے اور جلدی سے بھاگ کر آگے جانے لگتی ہے۔ تب اس کا پاؤں ایک جیلی فش کے اوپر رکھا جاتا ہے اور وہ ایملی کو کاٹ لیتی ہے۔ اس کے پاؤں پر ایک کیڑا لگ جاتا ہے اور ایملی چاروں طرف نوٹس کرتی ہے کہ وہی جیلی فش سمندر کے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ وہ جلدی سے بھاگ کر گھر کو جاتی ہے، کچن کے کسی آلے سے اس کیڑے کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ نوٹس کرتی ہے کہ یہ کوئی کیڑا نہیں ہے بلکہ جیلی فش کا ہی کوئی حصہ ہے۔ وہ ایک کیڑے کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ پھر ایملی اپنے پاؤں کی پٹی کرتی ہے اور جلدی سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ تب بھی وہاں پر رینڈل آ جاتا ہے جو کہ رینگتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایملی دیکھتی ہے کہ اس کی حالت بھی کافی خراب ہو چکی ہے اور اس کی یہ حالت جیم نے کی تھی، چونکہ ایک انسان تو نہیں رہی ہوتی، وہ ایک زومبی بن چکی ہے۔ اور اب وہ دونوں جیم سے بچنے کے لیے وہاں سے بھاگتے ہیں لیکن کسی بھی حال میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ وہ پاس والے گھر میں جا کر مدد مانگتے ہیں لیکن ان کو وہاں کوئی نہیں ملتا۔ ایملی جو کہ رینڈل سے پوچھتی ہے کہ جیم نے اس کا یہ حال کیسے کیا اور کیوں، لیکن اس کو کچھ پتہ نہیں تھا اور اس کو کچھ یاد بھی نہیں آتا اور بھاگنے کے لیے ان کے پاس کار کی چابی بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ لوگ بیچ پر چھوڑ آئے تھے۔ پھر وہ نوٹس کرتے ہیں کہ جیمز کی طرح کا ہی ایک آدمی ان کی طرف آ رہا ہے۔ وہ دونوں وہاں سے بھاگتے ہیں اور رات ہو جاتی ہے۔ پھر وہاں پر فوگ چھا جاتی ہے۔ وہ لوگ روڈ پر چلتے ہیں اور رینڈل کی حالت مزید خراب ہو جاتی ہے۔ پھر ایملی کو ایک پولیس کار ملتی ہے۔ اس کار میں ایک ریڈیو بھی ہوتا ہے جس پر کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے پاس رپلائی نہیں آتا اور کچھ دیر کے بعد جب رپلائی آتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ یہ جگہ بہت خطرناک ہے۔ تب وہ پوچھتی ہے کہ وہ فوگ کی بات کر رہا ہے، جس پر جواب آتا ہے کہ نہیں، یہ فوگ نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کا فون کٹ جاتا ہے۔ ایملی ایک گھر کی کھڑکی کھولتی ہے اور خود کو رینڈل کو بچانے کے لیے اس گھر میں چھپ جاتی ہے۔ ایملی دیکھتی ہے کہ پانی میں اب وہ بات نہیں رہی، وہ بالکل بدل چکا ہے۔ وہاں پر ایک ٹی وی بھی نظر آتا ہے جس کی خبر آ رہی ہوتی ہے اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب صرف ان کے ساتھ نہیں ہو رہا بلکہ پورے ملک اور پوری دنیا میں یہ سسٹم پھیل چکا ہے اور اب یہ کچھ ان مائکروز کی وجہ سے ہو رہا ہے اور یہ مائکروز پانی کے اندر ہوتے ہیں لیکن زمین کے بہت زیادہ گرم ہو جانے کی وجہ سے یہ زمین کے اوپر آ گئے ہیں اور بہت ساری گیسز بھی خارج ہونے لگتی ہیں جس کی وجہ سے یہ انسان کی زندگی کو بدل کر زومبی کی شکل میں تبدیل ہو رہے ہیں جن کا مقصد یہ بن چکا ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو ختم کر دیں گے۔ ایملی کار کی چابیاں تلاش کرتی ہے کیونکہ ان کو وہاں سے بھاگنا تھا۔ وہ ایک گھر کے تہہ خانے میں جاتے ہیں جہاں ان کو کچن کے سلنڈر ملتے ہیں۔ ان کی وجہ سے وہ فوگ سے بچ سکتی تھی لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ رینڈل الٹی کرتا ہے اور اس میں سے ایک بہت ہی عجیب سا کیڑا نکلتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خود بھی ایک زومبی بن جاتا ہے۔ تہہ خانے میں ایملی ایک آدمی کو دیکھتی ہے جو کہ بہت زیادہ حد تک زومبی بن چکا ہوتا ہے اور دوسرے آدمی کو بھی بنا رہا ہوتا ہے۔ ایملی جلدی سے اس سلنڈر کو اٹھاتی ہے اور جلدی سے ان کو لے کر اوپر بھاگتی ہے۔ وہ
دیکھتی ہے کہ رینڈل بھی بدل چکا ہے، لیکن زندہ رہنے کے لیے اس کے پاس اور کوئی راستہ موجود نہیں ہوتا، اس لیے وہ اس سلنڈر سے رینڈل کو کچل کر مار دیتی ہے، اور اتنی دیر میں ایملی کو کار کی چابیاں بھی مل جاتی ہیں اور وہ جلدی سے کار کی طرف بھاگتی ہے، لیکن وہاں پر بہت زیادہ ڈسٹ اور فوگ ہو جانے کی وجہ سے اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ اندازے سے ہی گاڑی آگے بڑھاتی چلی جا رہی ہے اور اچانک ایملی کی کار ایک درخت سے ٹکرا جاتی ہے، اور یہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ ایملی پر بھی اس کریچر کے تاثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پھر ہمیں اگلی صبح دکھائی جاتی ہے اور ایملی سمندر کے کنارے بیٹھی ہوتی ہے، چونکہ پوری طرح انفیکٹڈ ہو چکی، اور وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہی ہوتی ہے کہ ڈرنا نہیں ہے۔ اچانک پانی کی ایک لہر آتی ہے اور اس کو بہا کر لے جاتی ہے۔ اصل میں فلم میں ایملی کی باتیں سچ ہو گئی تھیں کہ قدرت کا نظام ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوا تو ہم سب ختم ہو جائیں گے، اور ایک دن ایسا ہو جاتا ہے اور یہ سب ہوا تھا۔ زمین کے بہت زیادہ گرم ہو جانے کی وجہ سے بہت زیادہ گیسز خارج ہوتی ہیں اور وہ زمین کے اوپر آ جاتی ہیں اور بہت زیادہ تباہی پھیلانے لگتی ہیں، اور اسی کے ساتھ فلم کی اینڈنگ ہو جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔